نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا على حجر ضب تبعتموهم. قيل يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن؟ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اما بعد. محترم ناظرین کرام اور سامعین حضرات، میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اسلام ایک رہنما ہے، ایسا رہنما ہے جو انسان کو منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے، وہاں تک پہنچا دیتا ہے جہاں تک انسان کی خواہش ہوتی ہے. لیکن اس کے لیے شرط ہے مسلمان ہونا اور اسلام کو ماننا. اسلام کو ماننے کے بعد ثابت قدم رہنا، ثابت قدم رہنے کے بعد مسلمان ہونا، مسلمان ہونے کے بعد پھر اسلام پر ثابت قدم ہی رہنا، اور ثابت قدم رہنے کے بعد اسلام کے قانون پر عمل کرنا، اسلام کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، اس طرح زندگی گزارنا جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں ارشاد فرمائے، اسی طرح اپنی زندگی کو گزارنا. اور ان لوگوں کے پیچھے مت چلنا جن کو خود رستہ معلوم نہیں، جو رونگ میں جا رہے ہیں، جو کسی اور رستے پہ جا رہے ہیں. مثال کے طور پر اگر کسی کو یہاں سے پشاور جانا ہو، اگر کسی کو یہاں سے پشاور جانا ہو تو وہ اسی ریل گاڑی میں بیٹھتا ہے جو ریل گاڑی پشاور جا رہی ہو یا جو بس پشاور میں جا رہی ہو. لیکن اگر وہ جانا چاہتا ہے پشاور میں لیکن وہ بیٹھے لاہور کی بس میں، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ پشاور میں پہنچے گا کہ لاہور میں؟ لہٰذا جو اسلام کو مسلمان ہوتا ہے، مسلمان کے بعد اس پر لازم ہے کہ وہ اسلام کے مطابق زندگی گزارے، اسلام کو فالو کرے. اسلام کے علاوہ جو دوسرے مذاہب ہیں ان مذاہب کو فالو مت کرے. مثال کے طور پر اسلام جنت تک پہنچا دیتا ہے، اور جو غلط راستے ہیں وہ دوسرے جو مذاہب ہیں، اسلام کے علاوہ جو مذاہب ہیں، وہ انسان کو جہنم تک پہنچا دیتے ہیں. تو جس کی خواہش ہے کہ وہ جنت میں جائے تو اسلام کے راستے پہ چلے، اور جس کو خواہش ہے کہ وہ جہنم میں جائے تو پھر اس کی مرضی ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت تمام انسانیت کو اسلام لانے کی توفیق دے اور پھر اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق دے. لیکن یاد رکھو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اتباع اسلام کی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جگہ جگہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ میری اطاعت کرو اور میری صحابہ کی بھی اتباع کرو، ان کی بھی اطاعت کرو. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، 4 خلفاء کا جن کا تذکرہ کیا ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایک اور جگہ میں فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہوں. لہذا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک نمونہ اور مثال ہے، ہمارے لیے آئیڈیل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی اور نہیں ہے. تو اتباع ان کی ہونے چاہیے، طرز اور طریقے ان کی ہونی چاہیے، سنت ان کی طرح ہونی چاہیے، جس طرح انہوں نے حکم دیا ہے اسی طرح ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی اور شخص قابل قبول نہیں ہے. لیکن ہمارے نوجوان لوگ وہ ان لوگوں کی اتباع کرتے ہیں جو خود رستے سے بھٹک چکے ہیں، جنہیں خود رستے کا معلوم نہیں ہے، جو خود ایک سنسان جگہ میں جا کر گرنے والے ہیں،
جہاں کے بارے میں انہیں خود علم نہیں ہے کہ ہم اس رستے پہ چل رہے ہیں، ان کا انجام کیا ہو۔ مثال کے طور پر اگر جہنم کی ایک جھلکی بھی انسان کو دکھایا جائے دنیا کے اندر، تو پھر وہ پوری زندگی اپنے سر سجدے سے نہیں اٹھاتا، بلکہ عبادت کرتا رہتا ہے، ایک سیکنڈ کو بھی ضائع نہیں کرتا ہے۔ یا مثال کے طور پر ایک انسان مر جائے اور حساب و کتاب ہو، حشر نشر ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کہے کہ اللہ مجھے ایک موقع دو، اور اللہ تعالیٰ کہے ٹھیک ہے ایک موقع دے دیتا ہوں، تو پھر وہ دنیا میں آئے تو پھر وہ اسی طرح زندگی گزارے گا، پوری زندگی اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھائے گا۔ اس لیے ان لوگوں کے پیچھے چلو جنہوں نے رستے ہموار کر دیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین۔ لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی فرمائی تھی جو آج کل کلم کلا لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ، جو آپ لوگوں میں سے پہلے ہیں آپ ان کی اتباع ضرور کرو گے جو آپ لوگوں سے پہلے تھے، ہاتھ در ہاتھ، بالش در بالش، ہاتھ در ہاتھ، جس طرح وہ کریں گے اسی طرح بالکل آپ کریں۔ دوسری روایت میں جیسے دو جوتیاں آپس میں برابر ہیں بالکل اسی طرح آپ ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹو گے، بلکہ ان کی اتباع اسی طرح ہی کرو گے، جو کہ آج کل ہمارے لیے ظاہر ہیں، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، وضاحت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ جس مقام سے اسلام کی آواز بلند ہو گئی، وہیں سے اسلام کی آواز کو دبایا جا رہا ہے اور کفر کی آواز بلند کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ شاعر فرماتے ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، چن پیرش جام مینوشد مریدش را چه میخوانی، چون پیرش جام مینوشد مریدش را چه میخوانی، چون کفر از کعبه برخیزد کجا ماند مسلمانی۔ جب کسی آدمی کا پیر ہی شرابی ہو، پیر ہو، بزرگ ہو، اللہ والا ہو، لیکن خود شرابی ہو، آپ اس کے مرید سے کیا گمان کریں گے؟ وہ تو اس سے کہیں گیا گزرا ہوگا۔ اور اگر کفر کعبے سے ہی اٹھنے لگے، کفر کی آواز کعبے سے ہی اٹھنے لگے، کعبہ میں رہنے والے لوگ ہی کافر ہو جائیں، تو پھر کوئی اور مسلمان کو کیسے آپ ان سے امید کر سکتے ہو کہ وہ مسلمان ہی رہیں گے؟ آج آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہو، یہ ایک سسٹم ہے، میں باتوں میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سچ ثابت ہو رہی ہے، اور آپ لوگ عام مسلمانوں کو دیکھیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، لیکن اتباع اوروں کا کرتے ہیں، پیچھے اور لوگوں کے چلتے ہیں، ان لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں جس طرح وہ لوگ اپنا بال بناتے ہیں یہ بھی بناتے ہیں، وہ جس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں یہ بھی پہنتے ہیں، وہ جس طرح کے کھانا کھاتے ہیں یہ بھی کھاتے ہیں، وہ جس طرح کی چیزیں پیتے ہیں یہ بھی پیتے ہیں، کوئی فرق نہیں رکھا انہوں نے۔ حتی لو دخلوا علی حجر ضب تبعتموہم، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ یہود و نصارہ کسی گوہ یا کسی سوسمار مگرمچھ اگر ان کے بل میں گھس جائیں، وہاں جا کر بیٹھ جائیں، تو آپ بھی ایسے ہی کرو گے، آپ بھی ایسے ہی کرو گے۔ آپ لوگوں کا مقصد ہوگا ان کی اتباع، ان کی پیروی۔ آج آپ لوگ دیکھ لیں کہ وہ لوگ کس طرح کرتے ہیں، یہاں پہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ لوگ اپنے داڑھیوں کو ڈیزائن بناتے ہیں اور گستاخی کے طرز پہ بناتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ انہوں کو پتہ نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے محمد کے چہرے کو کیسے ہم خراب کرتے ہیں، دیکھو تمہارے محمد کے اس کو داڑھی پر ہم کیسے ڈیزائن بناتے ہیں اور کیسے یہ تکلیف دیتے ہیں اس کو، یہ ان کی تو گستاخی ہے۔ لیکن ہمارے سادہ لوہ مسلمان بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو چھوڑ کر ڈیزائن بنانے لگتے ہیں، اور اس طرح کے ڈیزائن بناتے ہیں، مکمل داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، اس طرح مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ بیچارے شاید ناواقف ہیں، یا اگر واقف ہیں بھی اس طرح کرتے ہیں تو وہ جانے، اللہ تعالیٰ جانے، لیکن اس طرح نہیں کریں میرے محترم بھائیوں اور دوستوں۔ ان کے ساتھ ہو جاؤ جن کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر آپ ایمان لاؤ گے اس طرح جیسے انہوں نے ایمان لایا، صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے ایمان لایا، تو آپ ہدایت یاب ہو جاؤ گے۔ ہمارے لیے آئیڈیل
ہمارے لیے نمونہ مثال ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے ہر ایک سنت کے اندر، جس کے ہر ایک حکم کے اندر ایک بہت بڑی حکمت چھپی ہوئی ہے، حکمت سے خالی نہیں ہے، جو بھی سنت ہو اور جس طرح کی بھی سنت ہو۔ آج کل تو غیر مسلم نے اپنی طرز زندگی کو اس طرح بنائے جس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی ہے۔ آپ یہ سمجھو کہ وہ لوگ سنت پہ عمل کر رہے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں یہ سنت ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ لیکن ہم اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، مسلمانوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور روز بروز جتنا روز قریب تر ہوتے ہیں ہم دین سے اتنا ہی ناواقفیت ہمارے اندر آتا ہے۔ یہ تو دین کو جانتے ہیں، اسلام کو جانتے ہیں، قرآن کو بھی جانتے ہیں، پڑھا ہوا ہے، احادیث بھی جانتے ہیں، پڑھی ہوئی ہیں، سارے چیزیں ہمارے ہم ان سے فیضیاب بھی ہو چکے ہیں، ان سے مستفید بھی ہو چکے ہیں۔ علم ہونے کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، ان لوگوں کی اتباع مت کرو جنہیں خود رستہ معلوم نہیں ہے، جو خود بھٹک چکے ہیں۔ انہیں آپ کی ضرورت ہے، آپ کو ان کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ان کو لاؤ اسلام کی طرف، اسلام کی طرف ان کو دعوت دو، انہیں بتاؤ وہ چیزیں جو اللہ رب العزت نے بھیجی ہیں، انہیں دکھاؤ آیتیں، نشانیاں، اور دکھاؤ انہیں احادیث مبارکہ، اور انہیں سمجھاؤ کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ وہ لوگ تو اسلام سے ناواقف ہیں، نہیں جانتے ہیں، دور ہیں۔ آپ ان کے ہاتھ پکڑ کے ان کو مسلمان بناؤ، قیامت کے دن وہ آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کے پاس واضح نشانیاں موجود ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں آپ، اسلام کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں، اور پھر ان کی چال پہ چال چلتے ہیں، تو پھر آپ مجرم ہیں۔ قیامت کے دن وہ آپ کا گریبان پکڑے کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا، میں تو تھا ہی غلط، آپ مجھے بتاتے، الٹا آپ ہی میرے پیچھے چلنے لگے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔